ایک اور اہم ٹاپک آج جو ہم نے اس کو کور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں الف لام سے شروع ہونے والے الفاظ جو ہوتے ہیں اس میں اکثر جگہوں پہ آپ کو جو سٹارٹنگ حمزہ ہے اس کا الف لام میں، یعنی کہ جو سٹارٹنگ والا حمزہ ہے اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں لگی ہوتی. آپ نے اس کو خود سے زبر لگا کے پڑھنا ہوتا ہے. یا اور بھی اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے کہ جس میں سٹارٹنگ پہ کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، الف جو ہے وہ خالی دیا ہوا ہے. اب اس کو کیسے پڑھا جائے، زبر لگائی کے پڑھیں یا زیر لگا کے پڑھیں یا پیش لگا کے پڑھیں، تو یہ کچھ رول ہیں. اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے کہ کسی لفظ کے شروع والے حمزہ پر زبر زیر پیش خود لگانے کے کیا اصول ہیں، کیا قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 3 حرکات ہیں جو آپ لگا سکتے ہیں. یا زبر ہے، یا زیر ہے، یا پیش ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ 3 ہی حرکتیں ہیں نا ہمارے پاس، چوتھی تو کوئی حرکت نہیں ہے. اب یہ بات یاد رکھیے کہ جو الف لام سے شروع ہونے والے الفاظ تھے نا وہ ٹاپ تھے، یعنی یہ سمجھ لیں وہ کنگ تھے، بادشاہ تھے. ان کو پوچھا گیا کہ آپ نے کیا لینا ہے، زبر لینی ہے کہ پیش لینی ہے کہ زیر لینی ہے. انہوں نے زبر کو چوز کر لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے زبر کو چوز کر لیا. تو زبر کس کی ہو گئی؟ الف لام کی. اٹ مینس کہ جو بھی الفاظ قرآن مجید میں الف لام سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے سٹارٹنگ والے الف کے اوپر آپ زبر لگا کے پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو حمزہ بنا دیں گے. اور حمزہ کو ہمیشہ الف لام سے شروع ہونے والا جو حمزہ ہے اس کو ہمیشہ زبر لگا کے پڑھا جاتا ہے. جیسے الرحمانی، الکتابی، الشمسی، جو بھی اسی طرح سے کوئی بھی ورڈ جو ہیں الف لام سے شروع ہونے والے جن کے سٹارٹنگ میں الف لام آ رہا ہے. الذی آپ کو اکثر نظر آتا ہے، الذین نظر آتا ہے، اس کے حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی ہوتی. آپ نے آنکھیں بند کر کے زبر لگا دینی ہے الف لام سے شروع ہونے والے تمام الفاظ پہ. اللہ تعالیٰ کے نام ہیں بہت سارے، الرحیم، الکریم، جو بھی الف لام سے شروع ہو رہے، الحمد، ان پہ آپ نے کیا لگانا ہے؟ فرسٹ لیٹر پہ زبر. اب زبر کس کی ہو گئی ہے؟ الف لام کی ہو گئی. اب آپ کے پاس کیا بچا؟ اب آپ کے پاس 2 حرکتیں بچی ہیں، یا زیر یا پیش. زبر ختم کر دیا آپ نے، زبر اب آپ کہیں اور نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، 2 حرکتیں بچی. اب آپ نے دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے ورڈ جس کے سٹارٹنگ میں کچھ نہیں لگی ہوئی حرکت، اگر اس کے تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو آپ نے فرسٹ والے حمزہ پہ بھی پیش لگا دینی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے سامنے ہے ادخلوہا. اب الف خالی تھا، دال خالی تھا، تیسرا لیٹر کون سا بن رہا تھا؟ خو. خو کے اوپر کون سی حرکت تھی؟ پیش. تو آپ نے فرسٹ والے حمزہ پہ بھی پیش لگا کے اس کو پڑھنا ہے ادخلوہا. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے اقتلو، تھرڈ لیٹر پہ پیش کی وجہ سے ہم نے حمزہ پہ پیش لگا دی ہے. اعبدو، تھرڈ لیٹر پہ با پہ پیش تھی، ہم نے حمزہ پہ بھی پیش لگا دی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ سیکنڈ نمبر پہ پیش کی باری ہے. پیش کہاں لگے گی؟ جہاں تیسرے حرف پہ پیش ہوگی وہاں پہلے حمزہ کے اوپر بھی پیش آ جائے گی. آسان سا طریقہ ہے. ٹھیک ہے کہ الف لام سے شروع ہونے والے جتنے بھی الفاظ تھے اس کے شروع میں آپ نے زبر لگا دی. اب آپ کے پاس 2 چیزیں بچی، زیر اور پیش. پیش آپ نے کہاں لگا دی؟ جہاں تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے وہاں آپ نے فرسٹ حمزہ کے اوپر پیش لگا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، باقی اب آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتی ہے اور وہ ہے زیر. تو اگر تیسرے لفظ پر زبر بھی نہیں ہے، نہیں سوری، اگر تیسرے لفظ پہ اب آگے کوئی بھی حرکت ہے، اگر پیش نہیں ہے نا تھرڈ لیٹر پہ، تو آپ نے پھر صرف اور صرف زیر ہی لگانی ہے. چاہے زبر ہے تیسرے حرف پہ یا تیسرے حرف پہ زیر ہے، آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے زیر کی. ٹھیک ہے، جیسے ارجعی. ارجعی میں تھرڈ لیٹر پہ جیم پہ زیر ہے تو آپ نے حمزہ پہ بھی زیر لگا دی. ارجعی انفطرت. اب یہاں پہ تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے لیکن زبر تو ہم لگا ہی نہیں سکتے، زبر تو ہم نے الف لام کو دے دی تھی. تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ زیر کی. انفطرت، انفطرت. اتبعو، تھرڈ لیٹر پہ زیر تھی، فرسٹ لیٹر پہ زیر آ گئی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے پاس 3 حرکتیں تھیں،
سب سے پہلے الف لام سے پوچھا گیا، اس نے زبر سلیکٹ کر لی، زبر اس کی ہو گئی، الف لام سے شروع ہونے والے ورڈز پہ ہم نے زبر لگا دی سٹارٹ میں. اس کے بعد بچی پیش اور زیر. پھر وہ ورڈز جہاں پہ تھرڈ لیٹر پہ پیش ہے وہاں پہ فرسٹ والے حمزہ پہ آپ نے خود سے پیش لگا دینی ہے. اب آپ کے پاس صرف زیر بچتی ہے. اب جو باقی بچے ہوئے الفاظ ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہیں پہ کہ تھرڈ لیٹر پہ پیش نہیں ہے اور الف لام سے بھی شروع نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ آپ نے سٹارٹنگ والے حمزہ پہ صرف اور صرف زیر لگانی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 8 الفاظ ایسے ہیں جن میں تھرڈ لیٹر پہ پیش ہونے کے باوجود حمزہ کے نیچے زیر ہی آتی ہے. یہ صرف 8 ہی ایسے الفاظ ہیں قرآن مجید میں، ان کو آپ یاد کر لیجئے. اسمن، امرؤن، ابن، اتقو، امشو، ایتو، اقضو، ابنو. یہ ایسے ہیں کہ جن پہ تھرڈ لیٹر پہ پیش ہونے کے باوجود حمزہ پہ زیر ہے. یہ ایکسیپشنل صورتیں ہیں، ان کی کچھ گرامیٹکلی ریزنز ہیں، وجہ ہیں، جو آپ آگے انشاءاللہ گرامر جب سیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے.